بندیالوی کہتے ہیں صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ بس ایک نقطہ یاد رکھو، ہم نے صحابہ کو تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھنا، ہم نے صحابہ کو قرآن کے صفوں میں دیکھنا۔ قرآن میرے نبی کے یاروں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور نوجوانوں، حوالوں سے متاثر ہو جاتے ہو؟ طبری نے یوں لکھا ہے، پھر اللہ عالم الغیب ہے نا، اس کو پتا تھا کچھ لوگ آئیں گے، وہ کہیں گے جو فتح مکہ کے دن ایمان لائے یہ مجبوری کا ایمان تھا، واہ کوئی نہیں سی تے راہ کوئی نہیں سی، کلمہ نہ پڑھ دیتے کر دے کی، مجبوری سے کلمہ پڑھ لیا۔ بکواس کرنے تھے نا لوگوں نے، دو درجوں میں تقسیم کرنے کے بعد اللہ نے کہا مقام اور مرتبہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا زیادہ ہے، لیکن کلن کہو کلن وعد اللہ الحسنى، فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے۔ سارے صحابہ مقدس ہیں، سب عدول ہیں، بے شرمو بے حیاؤ، نبی کے منکرو، حدیثوں کے منکرو، جاہلو، احمقو، کچھ تو شرم کرو۔ حضرت زید بن وہب، حضرت حذیفہ اور دیگر حضرات سے منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے متعدد لوگوں کے نفاق کے بارے میں حضرت حذیفہ کو مطلع کر دیا تھا، لہذا جب ان میں سے کسی کا جنازہ آتا تو حضرت حذیفہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے، صحابی کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ المطالب العالیہ حافظ ابن حجر کی ہے، جلد نمبر 14 اور صفحہ 702، اور کنز العمال جلد نمبر 13 اور صفحہ 344، اور امام طبری کی تفسیر میں جلد نمبر 11 صفحہ 646۔ ان روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر نے حضرت حذیفہ سے کہا باللہ منہم انا، کیا میں بھی ان میں ہوں؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا اب میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ کون ہے اور کون نہیں۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں وہ بھی ہوں گے جو مجھ سے جدا ہونے کے بعد، اور کہیں یہ ہے کہ مرنے کے بعد نہ مجھے دیکھیں گے نہ میں ان کو دیکھوں گا، یعنی وہ میرا سامنا نہیں کر سکیں گے، دور پھینک دیے جائیں گے۔ حضرت عمر نے بڑی گھبراہٹ سے حضرت ام سلمہ سے پوچھا کہ میں تو ان میں سے نہیں ہوں، فرمایا میں کسی اور کو نہیں بتاؤں گی۔ یہ حدیث صحیح السند ہے، صحیح المتن و صحیح السند ہے۔ دیکھیے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس حدیث کا ذکر کیا ہے، جلد نمبر 6 ہے، صفحہ 290 ہے، اور مسند البزار میں اس کا ذکر جلد نمبر 3 صفحہ 172 اور صفحہ 2496 پر بھی ہے۔ طبرانی نے اس حدیث کا ذکر کیا ہے، جلد 23 ہے اور صفحہ 319 394 اور 941، اور اسحاق بن راہویہ کی مسند میں بھی یہ حدیث موجود ہے، جلد نمبر 4 صفحہ 215۔ امام ابو یعلا کی مسند میں بھی موجود ہے، جلد نمبر 12 صفحہ 436۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر تبوک کے موقع پر فرمایا تھا کہ میرے صحابہ میں جو سفر میں ساتھ ہوئے تھے 12 منافق ہیں میرے صحابہ میں، یہی الفاظ ہیں، اور یہ الفاظ ہیں صحیح مسلم میں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح ان فی اصحابی، میرے ان صحابہ میں، ایک تو بہت سے وہ منافق تھے جن کا قرآن میں تذکرہ کیا گیا جو تبوک میں شریک تھے، لیکن یہ 12 خطرناک قسم کے منافق تھے جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کی سازش تیار کر رکھی تھی۔ امام مسلم نے یہ حدیث بیان کی ہے اور حدیث کا نمبر ہے 5113۔ بہرحال سیرت النبی پر جو بھی کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں ان سب کا تذکرہ ہے۔ اب ان روایتوں کے خلاف ایک بالکل موضوع اور جھوٹی حدیث وضع کر کے چلائی گئی انہی بدماشوں کی طرف سے جن کے بارے میں نبی نے یہ فرمایا تھا کہ یہ منافق ہے، یہ مرتد ہے، یہ ظالم ہے۔ انہوں نے کہا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہیں،
تمام محدثین کے نزدیک یہ حدیث باطل ہے اور موضوع ہے، جھوٹی ہے، گھڑی ہوئی ہے۔ اور اللہ فی اصحابی ایک دوسری حدیث اہل بیت کے مقابلے میں وضع کی گئی۔ اس حدیث کے بارے میں یہ ثابت ہے محدثین کے نزدیک کہ یہ حدیث درست نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے۔ اور شیخ البانی اور حضرت شعیب الارناؤوط کی تحقیق تخریج شرح الطحاویہ اور امام بخاری کی الضعفاء الکبیر اور میزان الاعتدال میں اس حدیث کی تضعیف کا ذکر ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ حدیث بھی موضوع ہے، گڑھی گئی ہے، صرف ضعیف نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان ایک صحابی تھے، میرے نبی کریم علیہ السلام نا ان سے راز کی باتیں کرتے تھے۔ ہر بندے کا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہوتا، سب سے راز کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں حضور راز کی باتیں بتاتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں جو منافقین تھے ان کی لسٹ بھی نبی پاک نے حضرت حذیفہ بن یمان کو دی تھی۔ جب کوئی مشکوک آدمی مر جاتا نا تو صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے اگر حضرت حذیفہ نے جنازہ پڑھا ہے تو ہم بھی جنازہ پڑھ لیتے۔ نبی پاک نے بھی کچھ جنازے نہیں پڑھے۔ ترمذی میں فرماتے آدھی رات کا وقت تھا، میں گھر میں سویا تھا بڑا بے فکر، اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی، میں گھبرا کے اٹھا، اتنی رات کو کون آیا؟ کہتے ہیں قربان جاؤں، دروازے پہ گیا تو امیر المومنین فاروق اعظم دروازے پہ۔ میں نے کہا عمر کوئی حکم تھا تو مجھے بلا لیتے۔ کہنے لگے میں نا امیر بن کے نہیں آیا، تیرا ویر بن کے آیا ہوں۔ کہا میں اس وقت آیا ہوں جب دیکھ بھی کوئی نہیں رہا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں پریشان ہو گیا، حضور پہلیاں نہ بجھوائے، مہربانی کر بتائیں کدھر آئے ہیں۔ اب قبر اشر کا معاملہ صاف نظر آنے لگا ہے۔ کہا حضور مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے آج میں عشاء کے بعد نکلا ہوں تو نبی پاک کے صحابہ مجھے نیک کہہ رہے تھے، نیک کہہ رہے تھے، نیک کہہ رہے تھے۔ تیرے ساتھ نبی پاک راز کی باتیں کرتے تھے، سچ بتا کہیں عمر کا نام منافقوں میں شامل تو نہیں، منافقوں میں شامل تو نہیں، منافقوں میں شامل تو نہیں۔ اور میری منت ہے کہ ان آدھی جاگتی اور آدھی سوئی آنکھوں سے یہ بندے کا نام اگر کسی کا حافظہ ساتھ نہیں دیتا وہ کاغذ پین سے لکھ لے گا تاکہ اسے یہ نام یاد رہے، اور وہ نام لکھ کے اپنے پاس رکھ لے۔ اور اگر کوئی نام یاد رکھ سکے تو وہ یہ نام یاد رکھ لے۔ یہ میرے سامنے علامہ عباس ہے، میں تو جھوٹی بات کروں گا نہیں، جتنے بندے سن رہے ہیں وہ اس کو اچھی طرح سے سن لیں۔ اپنے کسی بھی پڑھے لکھے غیر شیعہ مولوی سے پوچھنا کہ رازدار رسول کون ہے، کیا جی؟ رازدار رسول کون ہے؟ تو وہ ہیں حذیفہ یمانی، حذیفہ یمانی۔ پیغمبر نے حذیفہ یمانی کو وہ 12 شکلیں دکھا دیں، دیکھ حذیفہ یہ منافق ہیں، یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، حذیفہ میرا راز اپنے پاس رکھنا اور ان کے نام کسی کو نہ بتانا۔ وہ بدماش اتنے پاورفل تو تھے کہ نبی کو نام چھپانے پڑے۔ اتنے پاورفل تھے وہ منافق کہ احمد مختار کو، سید ابرار کو ان کے نام چھپانے پڑے۔ برادران اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ حذیفہ رازدار رسول ہے۔ صبح پیغمبر نے تقریر کی، بڑے عزت مآب حضرات تشریف فرمائے، بالخصوص ہمارے کمانڈر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں مختار فوج کے، تحریک کے۔ میں بڑی توجہ چاہتے ہوئے ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے صبح تقریر کی اور آقا نامدار نے اس تقریر میں فرمایا رات میرے قتل کی سازش کی گئی تھی اور 12 لوگوں نے مجھے مارنے کا منصوبہ بنایا تھا،
اللہ نے مجھے بچا لیا. وہ 12 لوگ اس مجمع میں موجود ہیں. امام زمان آپ کو سلامت رکھے. میرے بھائی نے مقصد کو سمجھا. وہ 12 لوگ اس مجمع میں موجود ہیں اور یہ جنت میں ایسے نہیں جا سکتے جیسے اونٹ سوئی کے نکے سے نہیں گزر سکتا. اللہ اکبر. یہ حدیث آپ کو صحیح بخاری میں بھی ملے گی کہ یہ 12 لوگ جنت میں ایسے نہیں جا سکتے جیسے اونٹ سوئی کے نکے سے نہیں گزر سکتا. مثال اس معاشرے میں بڑی ضروری چیز ہو گئی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں اعلان کروں حضرات, ابھی جب میں باشنا آ رہا تھا تو 2-3 آدمیوں نے رستے میں میری گاڑی روک کر مجھے قتل کرنے کی کوشش کی. وہ بندے اس مجلس میں موجود ہیں. ذاتی رشتہ داری تو ہے نہیں, تعلق ہے حسین ابن علی کی وجہ سے, تعلق ہے مولا علی کی ولایت کی وجہ سے. اس محبت میں کتنے لوگ ہوں گے جو اس مجمع سے کھڑے ہو جائیں گے. علامہ صاحب 200 بندے کتنے بیٹھے ہیں. آپ اس لیے کھڑے ہوں گے کیونکہ آپ کو مجھ سے محبت ہے. جس مجمع میں نبی نے تقریر کی تھی وہاں کوئی کھڑا نہ ہوا. کوئی کھڑا نہ ہوا. ان کا کھڑا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سازش میں شریک تھے. اب سنیے حذیفہ کا کیا ہوا. اسے بڑے بڑے لوگ اکیلے کر جاتے تھے. کس کس کو دیکھا تھا؟ اب میں کیا کروں؟ تھوڑے ہونا بھی جرم ہے. اس لیے بندہ حقیقت پڑھ نہیں سکتا. ان میں سے ایک آدمی بادشاہ بن گیا. کیونکہ ابو سفیان نے کہا تھا کہ خلافت کی گیند ہاشمیوں سے نکل آئی ہے, اب ہم باری باری کھیلتے رہیں گے. تو میری طرف پھینکنا, میں تیری طرف, تو میری طرف. اس نے حذیفہ کو پکڑ لیا. حذیفہ کون کون تھا؟ کے نام تجھے رسول نے بتائے تھے, تو نے کس کس کی شکل دیکھی تھی؟ حذیفہ نے کہا راز ہے, مجھے نبی نے منع کیا تھا, میں نے نام نہیں بتانے. بندے کو غصہ چڑھ گیا. غصہ بڑی بھیڑی چیز ہے. غصے میں اندر کی باتیں باہر نکل آتی ہیں. اس نے غصے میں آ کے حذیفہ کو دھکا دیا اور دھکا دے کے کہا تو بتا یا نہ بتا, واللہ انا من المنافقین, اللہ کی قسم میں تو ان 12 بندوں میں شامل تھا.